السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، یہ حدود دائرہ مہدویہ کا 18واں باب ہے، تحصیل علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تحصیل علم، اللہ تعالیٰ نے ہم کو محض اپنے دیدار سے مشرف کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے بغیر معرفت معبود نہیں ہو سکتی۔ ادھر اللہ تعالیٰ ہم کو محض حصول دیدار کے لیے پیدا کیا ہے، ادھر سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کا آنا محض خدا تعالیٰ کے لیے دکھانے کے لیے ہوا۔ اس لیے جو باتیں مانی رویت اللہ تھی، ان کی تعمیل کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس لیے علم رسمی کی نسبت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کسے کے بس یار می قواند، بس یار خوار می شدو طالب، دنیا می کند اورا عجب بس یار می شد، لہذا انچا بندہ می گوید ہم چنا می کنیت، یعنی ذکر خدا تعالیٰ کنیت تا بینائی خدا تعالیٰ حاصل شد۔ یہ کروس قادین تفسیر پڑھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ عرض کیا تفسیر۔ فرمایا کسے کے تفسیر قوانت خدائے رانا بینت۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسے کو سیاہی بس یار می بنے دل اور سیاہ می شد۔ پھر فرماتے ہیں برائے فہم کردن معنی قرآن نور ایمان بس است۔ فرا مبارک میں مدنی سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہید پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بگزار دو کوشش ذکر کنیت تا حالت پدید آئید۔ آپ کے ایک صحابی اسرار الہی کی باتیں کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ کر بولتے ہو یا سنی سنائیاں؟ پھر فرمایا یا قال بے حال وبال وخائل گردر پائمال۔ جن دنوں سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کا دائرہ پٹن شریف میں تھا، بندی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ خداوند کے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر فرمایا نظام کیا پڑھتے ہو؟ عرض کیا میران جی میزان پڑھ رہا ہوں۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا مت پڑھو۔ اسی طرح مقام ناگور میں آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھ کر منع فرمایا۔ پھر جب خراسان تشریف لے گئے، اس وقت بندی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے پڑھنے کا ارادہ دل سے بالکل نکال دیا۔ چند روز کے بعد سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا میاں نظام کچھ علم حدیث پڑھو، کیونکہ کامل ہونے کے بعد کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ فرا مبارک میں بندی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ نظام غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بندگی ملک معروف رضی اللہ عنہ کے حجرے ملے ہوئے تھے۔ ایک روز بندگی میں شاہ نظام غالب رضی اللہ عنہ نے بندگی ملک معروف رضی اللہ عنہ سے پوچھا بھائی معروف آپ کچھ علم جانتے ہو؟ فرمایا ہاں کچھ جانتا ہوں۔ بندگی میں شاہ نظام غالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذکر اللہ سے فارغ ہونے کے بعد کبھی کبھی پڑھ لیا کرو۔ بندگی میاں ملک معروف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت میاں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ کرو بندے سے پوچھ کر کرو، اس لیے بہتر ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھ لیں۔ بندگی میاں شاہ نظام غالب رضی اللہ عنہ اور بندگی ملک معروف رضی اللہ عنہ دونوں حضور مہدی موعود علیہ السلام میں جانے لگے۔ اس وقت سیدنا مہدی موعود علیہ السلام خلوت میں تشریف فرما تھے۔ ابھی ان دونوں حضرات نے کچھ بھی نہیں کہا تھا کہ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہ اشعار پڑھے علم بطلب کے باتو ماند علم کے تیرا از تو رہانند، گر علم فریض را نخوانی تحقیق صفات حق ندانی۔ بندی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے عرض کیا اگر اجازت ہو تو علم پڑھوں؟ آپ علیہ السلام نے منع کیا اور فرمایا اگر تم نے کچھ علم حاصل کیا ہوتا تو اس بندے کو مہدی سمجھ کر نہ مانتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ علم لابدی بایت تا نماز روزہ وغیرہ ماند عین افعال کے درد دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندرست شند۔ فرا مبارک میں خراسانی حضور مہدی موعود علیہ السلام میں آیا اور کہنے لگا آپ علیہ السلام کے صحابہ نماز کے احکام نہیں جانتے۔ حضرت میران علیہ السلام نے فرمایا تم نے اتنی لمبی داڑیاں بڑھائی ہیں، اتنا بھی نہیں جانتے، آپس میں ایک دوسرے کو پوچھ کر واقف ہو جاؤ۔ چند روز کے بعد پھر اسی ملا نے کہا آپ کے یار نماز پڑھنا نہیں جانتے۔ فرمایا ان کے جیسی نماز تم پڑھو تو صحیح۔ 4 کتابیں پڑھنے کی اجازت۔
سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہمارے لوگ کچھ پڑھنا چاہیں تو مبتدی انیس الغربا اور مرغوب القلوب پڑھیں اور منتہا زاد المسافرین اور نزہۃ الارواح پڑھیں۔ یہ دونوں کتابیں سعادات حسینی کی تصنیف ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کی نسبت فرماتے ہیں اوقات ذکر اللہ یعنی 5 پہر کے سوا کسی بھی وقت کلام اللہ پڑھو۔ بندئی میں صدق المی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن یتلونا حق تلاوت یعنی حسن ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا حق ہے، اگر ایسا پڑھیں تو بھی خدا اور بندے کے بیچ میں جو نور کے پردے ہیں باقی رہتے ہیں، وہ تو ذکر اللہ ہی سے ہٹتے ہیں۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں امی کا تختہ صاف ہوتا ہے، اس کے لوح دل پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے جو سنتا ہے اس کے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو شخص امی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے علم لدنی عطا ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں امی جلی ہو یا اصلی ہو، اس فرمان میں مخصوص تعلیم اور ترزرش کی طرف اشارہ ہے۔ بعض یعید فہم و عقل بے قیاس تاشد خاموش یک روشناس۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہل العلم علم سے بے خبر ہونا ہی علم ہے، لا علمی ہی علم حقیقی ہے جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم در عالم غیب بصورت غیب بود، جب تک طالب حق علم متحرک سے نہیں گزرا علم لدنی اس کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ حضرت خاتمین الکریمین علیہ السلام کو علم سکوتی حاصل تھا، چونکہ علم سکوتی تمام علوم کی جان ہے، اس لیے صحابہ علم سکوتی حاصل کرنے میں رات دن لگے رہتے۔ اسی وجہ سے کوئی صحابی مخالفین کے گھر یا مخالفین کے مدرسے کو تحصیل علوم متداولہ کے لیے نہیں گیا، اور سیدنا مہدی علیہ السلام کی بھی خوشی نہیں تھی کہ کوئی مخالفین سے علم حاصل کرے یا ان کے مجلسوں میں جا کر واعظ سنے۔ جب تک طالب خدا پر راز خدا منکشف نہ ہو دل میں بستگی رہتی ہے اور صرف اس کے کان ہی عرفان سے آشنا رہتے ہیں، لیکن جب فضل خدا سے اسرار باطن اس پر کھل جاتے ہیں تو دل میں شگفتگی پیدا ہوتی ہے اور خال حال ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو کہتا ہے دیکھ کر کہتا ہے، اور تعلیم و تفہیم کے وقت محض سنے سنائے الفاظ پال پیٹیوں میں پڑھے ہوئے نکات نہیں سناتا، بلکہ حالی بیان سے طالب حق کی تفہیم کرتا ہے۔ اس مرتبے میں آ کر نبوت عقیدہ اور ولایت مقیدہ کی حقیقت سے آگاہ ہوتا اور نبی مہدی علیہ السلام کی حقیقی شان سمجھتا ہے، جس کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن رانی و امن بی، خوشی اس کو جس نے مجھے حقیقی شان میں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ پھر فرماتے ہیں من رانی فقد رائی الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی مرتبہ کی نسبت فرمایا اگر میں محمد کو دیکھتا تو خدا کے دیکھنے کی آرزو نہ کرتا۔ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تصدیق بندہ دیدار خدا، کمال تصدیق اسی مرتبہ میں حاصل ہوتی ہے، اور اسی مرتبہ میں مرد خدا مرتبہ فانی فی اللہ سے گزر کر بقا باللہ کو پہنچ جاتا ہے، اور دیدار ارواح چشم سر اور موبمو اور ورائے مو حاصل کرتا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے اپنے عظیمت شعار صحابہ رضی اللہ عنہ کو اسی تصدیق سے مشرف کیا۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے علم ضروری یعنی نماز روزہ واقفیت جتنا علم حاصل کرنے کے بعد دوسرے علوم پڑھنے سے جو کہ مستحب ہیں، اسی واسطے منع فرمایا کہ وہ معنی ذکر اللہ ہیں، لیکن جبکہ ذکر اللہ سے حال و انکشاف پیدا ہو کر دیدار خدا نصیب ہوتا ہے تو پھر اہل رویت کے علم کا پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ بالخصوص علم حدیث پڑھنے کے لیے تو آپ علیہ السلام نے بنی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کو اجازت دی ہے۔ زندگی کا مقصود اصلی دیدار خدا ہر وقت شے نظر تھا، اس لیے آپ نے نہ دائرے میں کوئی مدرسہ قائم کیا نہ علوم رسمی کی تعلیم دی، چونکہ یہ خاصان خدا حضرت خاتم ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مبارک سے پرورش پا رہے تھے، اس لیے ان کو علوم متبادلہ جس کی نسبت آپ فرماتے ہیں بندے کی ایک نظر 1000 سال مقبول عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ بات نہ رہی، حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے حضور بیان قرآن کے وقت تفسیرین رکھی جاتی، آپ
فرماتے ہیں دیکھو تفسیروں میں کیا لکھا ہے، سن کر فرماتے ہیں خوب نہ گفتد اور باس کی نسبت فرماتے ہیں کہ بارے چیزیں گفتند، پھر آپ آنکھیں بند کر لیتے اور پھر کچھ دیر کے بعد کھول کر مشکل مسائل اس عمدگی سے بیان فرماتے کہ تمام برادران مجلس کی مشکلیں حل ہو جاتی اور بول اٹھتے کہ معنی قرآن عین است چنانچہ کے بندہ میاں می فرمائند میاں ملک سلیمان عرف چھجی میاں صاحب اپنی تصنیف خاتم سلیمانی میں حضرت خاتم الرشید رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ حضرت خاتم المرشد 5 چیزیں خاص و عام کے لیے جاری رکھیں۔ آپ نے تفسیر لباب سے قرآن مجید کا بیان شروع سے آخر تک کیا اور فرمایا بیان قرآن تفسیر سے کیا کرو، قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے کچھ علم حاصل کرو، اللہ کے نام پر آیا ہوا ایک وقت کا 2 وقت کر کے کھاؤ، حجرے توڑ کر لوگوں میں صف پر بیٹھ کر یاد خدا میں مشغول رہو، جہاں امن دیکھو وہاں دائرہ باندھ کر رہو۔ حضرت خاتم الرشید رضی اللہ عنہ کے اشارے سے قبل حضرت بندی میں شاہ عبد الرحمن بن بندی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے دائرہ ہی میں علم حاصل کیا اور مولود مہدی علیہ السلام تصنیف فرمائی جو موالد مہدی علیہ السلام میں سب سے پہلی تصنیف ہے۔ اسی طرح میاں سید عالم فانی فی اللہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ مؤلف نقلیات بندگی میراں سید یوسف رضی اللہ عنہ مصنف مطلع الولایت بندگی میاں شاہ قاسم استاد گرو رحمۃ اللہ علیہ بندگی میاں سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ مصنف دفتر اول و دوم بندگی میاں سید فضل اللہ مصنف انتخاب الموالد وغیرہ کئی بزرگوں نے دائرے ہی میں علم حاصل کیا۔ اب زمانے کا رنگ بدل گیا ہے، علوم متداولہ پڑھ کر BA MA بیرسٹر ڈاکٹر یا کسی اور فن میں ڈگری حاصل کرنا نہایت ضروری سمجھا گیا ہے۔ آج کل کا مذاق عاقبت کی فلاح کے بجائے دینوی بہدوی علوم رسمی حاصل کرنے اور دولت بڑھانے میں دیکھتا ہے۔ معیشت میں بھی بڑا انقلاب ہو گیا ہے، بجائے سادہ زندگی بسر کرنے کے مصنوعی آرام کی طرف میلان بڑھ جانے سے ہر شخص کے علوم و فنون یا صنعت و حرفت یا کسی بھی قسم کی کسب و تجارت سے وافر روپیہ کمانا لازم ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں بحث تحصیل علم ظاہری کے کیا کر سکتے ہیں؟ پھر بھی اگر علوم ظاہری کا حصول یہ ایک پہلو پر تبلیغ دین اور نفع رسانی خلق ہے تو اس حد تک یہ علوم بھی اچھے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ حسب فرمان حضرت مہدی موعود علیہ السلام ان علوم کے حاصل کرنے سے دنیا کی طلب پیدا ہوتی ہے اور یہی طالب بالآخر عجب میں لا کر اس کو للہیت سے دور ڈال دیتی ہے۔ ربنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سامعین کرام، یہ تھا حدود دائرہ مہدویہ کا 18واں باب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔